بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ظل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سربار کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے خاصاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کے دربار غفار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیزان محتشم آج کی جو نشست ہے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا صبر استقامت جذبہ جہاد رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محتشم ایک وقت ایسا بھی تھا جب رب ذوالجلال نے جہاد کا حکم جاری نہیں فرمایا تھا
تو اس وقت یہی تھا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو۔ تو جب رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جہاد یہ تم پر لازم ہے، یہ کیا کرو، اب جہاد کرو، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ جہاد فرض کرنے کے ساتھ جب ان کو یہ کہا گیا جہاد کرو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم یخشون الناس، ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ لوگوں سے ڈرنے لگا۔ کس سے ڈرنے لگا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس، لوگوں سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، جہاد نہیں کیا، جہاد سے وہ ڈر گیا۔ کتنا ڈرا؟ رب فرماتا ہے اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اتنا ڈرا جس طرح بندہ رب سے ڈرتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی وہ لوگوں سے اس طرح ڈر گیا جس طرح بندہ رب سے ڈرتا ہے۔ آج ہم جیسے نہیں، ہم کہاں رب سے ڈرتے ہیں؟ جذبہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر دکھاتے ہیں، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جو حقیقی معنوں کے اندر ڈرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح وہ رب سے ڈرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ جہاد سے ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں کہ جس طرح بندہ رب سے ڈرتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ جب یہ وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ جب بندہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگے تو لوگوں کا ڈر جب بندے کے دل کے اندر آتا ہے، رب کا ڈر نکل جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال طرح طرح کے عذابات نازل فرماتا ہے۔ تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، آج ہمارا بھی وہی طریقہ ہے۔ آج ہم وہی ہوں گے انسان بن کے بیٹھ گئے کہ ہمارے بھائی فلسطین کے اندر وہ شہید ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہماری مائیں وہ شہید ہوتی نظر آ رہی ہے، ہماری بہنیں وہ شہید ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم گونگے شیطان بن کے بیٹھ گئے۔ ہمارے حکمران یہ عالمی عدالت یہ اقوام متحدہ کس لیے بنائی گئی تھی؟ یہ لوگوں کی محافظت کے لیے بنائی گئی تھی، انسانوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آج وہ اقوام متحدہ کہاں مر گئے؟ اب وہ انسانیت کا درد رکھنے والے جو جہاں پہ ایک کتا مر گئے ان کو نظر آ جاتا ہے، وہ ایک انسان وہ یہودی جو کہتا ہے پولیو قطرے پلائے گئے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کمزور پیدا نہیں ہوتے، بچے جو ہے وہ عیب سے پاک پیدا ہوں گے، ان کو بیماری نہیں لگے گی۔ آج اس انسان کو فلسطین کے اندر وہ دن دہاڑے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ جو انسان ان کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا، فوجی عدالتیں بنائی گئی، وہ سب کہاں چلے گئے؟ ان کو آج انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر انسان زخمی ہے اور 15,000 سے زائد وہ شہداء جو مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا، مسجد اقصی کو وہ اس کو حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ رب ذوالجلال کے رستے کے اندر جان کو نچھاور کر دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا۔ آج وہ انسان، وہ عدالتیں، وہ اقوام متحدہ کہاں مر گئے؟ ان کو انسانیت نظر نہیں آتی۔ آج وہی مثال ہے آج ہمارے حکمرانوں کی بھی، بس ہم بڑھتے مارنے تک رہ گئے، بڑھتے مارنے تک۔ محمد بن قاسم کا اس وقت آیا تھا، محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پہ آیا تھا، ایک عورت کی آواز پہ عرب سے وہ نوجوان چلا اور ایک عورت کی پکار پہ لبیک کہا،
اور آ کے اس نے ملتان تک شہر کو فتح کیا تھا. وہ ایمان والے تھے. آج ایمان کہاں چلا گیا؟ ایمان ہمارا کھوکھلا ہو گیا. جس طرح سے میرے محبوب کا فرمان ہے کہ ایسی قوم آئے گی کفار میری امت کو ٹوٹ پڑیں گے. لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن ایمان ختم ہو چکا ہوگا, ایمان کھوکھلا ہو چکا ہوگا, ایمان کو تو دعویٰ ہوگا لیکن اندر ایمان کی رتی مار نہیں ہوگی. ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہوں گے لیکن میرے محبوب کی یہ بھی حدیث پاک مفہوم ہے, انسان مومن ایک دوسرے کے دماغ کی مانند ہے, ایک جسم کے مانند ہے. اگر ایک جسم کے ایک عضو کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم چین نہیں کرتا. آج ہم کیسے چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی درد محسوس ہوتا ہے؟ تو اگر درد محسوس نہیں ہوتا تو پھر یہاں سے اندازہ لگو ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے. ہم اپنے ایمان کی خیر بڑھے کہ فلسطین کے بچہ وہ ہمیں پکار رہا ہے لیکن ہم گونگے بن کے بیٹھ گئے. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کیا باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں. باہر نکلنے کو, ان کی حمایت کرنے کو کوئی تیار نہیں, جنگ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہم نے جن کو حکمران بنایا تھا وہ اپنے ہاتھوں کے اندر جھنڈا پکڑنے کو تیار نہیں فلسطین کا. کیا وہ خاک پہ ملیں گے؟ کیا وہ خاص فلسطینیوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے؟ مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا پردہ اپنے گلے کے اندر ڈالنے والا ہوگا. وہی حاکم جو ہے وہی مقابلہ کر سکتا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کی شریعت کا پاسدار ہوگا. شریعت کہتی ہے جب ایک بندے کے اوپر ناانصاف ظلم کیا جا رہا ہو اس کا بدلہ لیا جائے. جب یہاں پر انصاف دکھ رہا ہو وہاں پر انصاف کی امید کہاں لگائی جا سکتی ہے؟ ایسی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی. ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے تو کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کی والدہ محترمہ ان کا جو معاملہ ہے بہت ہی جذبہ جہاد, اس کو جہاد کے لیے بندے کو بھارنے کے لیے بڑا یہ کردار ہے. حضرت ام سلمہ, حضرت اسماء یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے. حضرت اسماء یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی. حضرت اما عائشہ صدیقہ عافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ہمشیرہ, بڑی ہمشیرہ ہے. حضرت اسماء ان کی عمر مبارک کی تقریباً 100 برس کے نزدیک تھی. 100 برس تھی آپ کی, یعنی 100 کے لگ پر آپ کی عمر تھی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی عمر اس وقت تھی 72 سال. کتنے سال عمر تھی؟ 72 سال. اب جذبہ جہاد دیکھو. ایسے ہوتے ہیں لیڈر, ایسے ہوتے ہیں حکمران, ایسے ہوتے ہیں امیر. ایسے امیر نہیں جب ان کو جھنڈا پکڑایا جائے فلسطین کا ایک سیکنڈ بھی نہیں پکڑ سکتے ہم. جب ان کو کوئی چیز کے لیے کہا جائے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ تو آواز اٹھانا ان کے لیے جو ہے وہ منہ بند گونگے بند کے وہ بیٹھ جاتے ہیں, آواز وہ بلند نہیں کرتے. تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر یہ وہ صحابی ہیں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لائے تو کسی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا, کوئی اولاد کسی کی نہیں ہو رہی تھی. جو مہاجر لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. جو دشمن تھے مکہ کے منافقین انہوں نے کہا دیکھو ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا ہے, اب ان کے آنکھ پر اولاد نہیں ہوگی, ان کی نسل آگے چلے گی رہی, ہم نے جادو کر دیا ہے. ابھی ان کا شور چل رہا تھا اتنے نہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں رب ذوالجلال نے حضرت عبداللہ کو پیدا فرمایا. حضرت عبداللہ ان کی ولادت ہوئی یہ قباء کے ہی اندر. آپ نے مکہ سے ہجرت کی, ابھی قباء کے اندر ہی آپ نے خیمے لگائے ہوئے تھے, مدینہ نہیں پہنچے تھے.
قباء کے اندر خیمے لگائے ہوئے تھے، قباء کے اندر ہی آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے کہ جن کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلے چیز گئی وہ میرے اور آپ کے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک ان کے پیٹ کے اندر گیا۔ یعنی میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو مٹی پیش کی وہ اپنے لعاب دہن کی پیش کی۔ اب دیکھو کتنے باوقار شخصیت جن کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلے جو قطرہ ان کے پیٹ کے اندر گیا وہ میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن پر گیا تھا۔ اتنی برکتوں والا لعاب دہن وہ آپ کے پیٹ کے اندر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے حاکم تھے، تو مروان جو تھا اس نے حکومت سنبھالی اپنی کوفہ کے اندر۔ اس نے جب حکومت سنبھالی اس نے کہا کہ مکہ کے اندر جا کر ہم نے حکومت سنبھالنی ہے، ہم نے وہاں پہ جا کر قابض ہونا ہے۔ کون ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ کرے؟ اب دیکھو حضرت عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک منافق کھڑا ہوا، ایک بدبخت کھڑا ہوا، عبد الملک۔ اس نے کہا میں جا کے ان کے ساتھ جنگ کروں گا اور ان کے نشیب سے اتار کر اس میں میں ذمہ دار ہوں گا۔ اس مردان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کتنے لشکر چاہیے؟ اس نے کہا 3000 کا لشکر مجھے دے دو۔ 3000 کا لشکر لے کر ایک جگہ پہ جا کے اس نے ڈیرا لگا لیا۔ تھوڑا تھوڑا قافلے کے ساتھ وہ اپنے جو مجاہد تھے ان کے جو لشکری تھے ان کو بھیجتا جو وہ جا کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ تو جب کئی مہینے گزرے گئے جہاد کرتے ہوئے تو ان کو پتہ چلا ابھی کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، تو مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے جو محاصرہ کر لیا گیا ان کے ارد گرد۔ تو جب محاصرہ کر لیا گیا تو جنگ چلتی رہی جہاد چلتا رہا، حتیٰ کہ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھانے کے لیے اشیاء ختم ہو گئی۔ جیسے آج فلسطین کا معاملہ ہے، فلسطین کے اندر غزہ کے اندر جو آج معاملہ پیش ہو رہا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارد گرد محاصرہ کر لیا گیا۔ لیکن جب محاصرہ کر لیا گیا جنگ چلتی رہی حتیٰ کہ حج کا دن آ گیا۔ حج کے دن کے اندر بھی وہ اپنے گولا باری کرتے رہے دشمن، لیکن ان کو کہا گیا کہ تم ابھی شرم کرو، آج یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ہم حج کے ٹائم تک یہ گولہ باری بند کریں گے۔ جب حج کا وقت ختم ہوا، حج کے ارکان ادا ہو گئے، فوراً انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ جب جنگ شروع کر دی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کئی ساتھی ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر دشمن کے ساتھ مل گئے۔ جب دشمن کے ساتھ ملے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ آپ کے دو جو تھے کیا کہتے ہیں بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے، وہ بھی دشمن کے ساتھ جا کے مل گئے، دشمن کے ساتھ مل گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ایک اور بیٹا وہ ہیں اور ان کے ساتھ کچھ گنتی کے تعداد بندے ہیں، وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے ہیں، کچھ دیر نماز کا وقفہ ہے، آپ جاتے اپنی والدہ محترمہ کے پاس، وہ والدہ محترمہ جن کی بینائی ختم ہو چکی ہے، یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن جب آپ ان کے پاس پہنچے جا کے کہا اے اماں حضور سلام اور سلام کا جواب دیا تو سلام کرنے کے بعد کہا کہ اب آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے جو ساتھی تھے کئی تو شہید ہو چکے ہیں اور کئیوں نے ہزاروں کی تعداد کے اندر انہوں نے دشمن کا ساتھ جو ہے وہ دے دیا ہے، میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اے میری والدہ محترمہ مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر 100 سال کے قریب عمر ہے ان کی، جذبہ جہاد دیکھے آج کی ماں نہیں، آج کی وہ عورتیں نہیں جو وغیرہ کرنا شروع کر دیں گی
کہ اے میرے بیٹے کسی کی پناہ لے لو، دشمن کی مر پناہ لے لو، اپنی جان کو بچا لو. نہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے بتاؤ کیا تم نے جو جنگ کی ہے دنیا کے خاطر کی ہے یا دین کی خاطر کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی اے اماں حضور میں نے جو جنگ کی ہے وہ دین کی خاطر کی ہے. باجہ مکرمہ نے پھر کہا اے میرے بیٹے بتا جو تم نے بندے شہید کروائے کیا وہ دین کی خاطر کروائے تھے یا دنیا کی خاطر؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی اماں حضور میں نے دین کی خاطر کروائے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم شہادت کی موت سے پیچھے ہٹ دو تو اپنے دوستوں کو جواب کیا دو گے؟ جو دوست تمہارے شہید ہو چکے ان کو کیوں تم نے شہید کروایا؟ اس لیے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے شہادت کا منصب لے کر پھر میرے پاس آنا ہے. شہید ہو کر آنا ہے، یا شہید ہو جاؤ یا فتح یاب ہو جاؤ. شہید ہو جاؤ گے تو میں صابر ہوں گی، صبر کروں گی تمہاری شہادت پہ، اور اگر فتح یاب ہو گئے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ایسی مائی ہوتی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سبق دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر جنگ کے اندر چلے گئے. محاصرہ کر لیا، کوئی اس دروازے کے پاس سے آتا ہے دشمن. حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کا بیٹا ایک اور آپ کے کچھ گنتی کی تعداد کے برابر کچھ بندے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار لیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر میں دونوں ہاتھوں کے اندر. 72 سال عمر ہے، یعنی نوجوان نہیں بوڑھے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر 72 سال کی عمر ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں، دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. جب ان کی پہلی صف سے شروع ہوتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آخری صف تک پہنچے ہیں، پھر آخری صف سے وار کرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچتے ہیں. اس طرح بڑھ چڑھ کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ہے جذبہ جہاد کہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ایمان کی طاقت ابھی بھی برقرار ہے. ایمان کی طاقت آج ہمارے جسم تو نوجوان ہے لیکن جو ایمان کی طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں ایمان کے اعتبار سے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر اپنی والدہ کے پاس آئے، کچھ دن ٹھہر کے والدہ کے پاس آئے. والدہ کے پاس آ کر کلام کیے. کلام کرنے کے بعد والدہ نے کہا بیٹا تم شہید ہو جاؤ. آپ نے جب یہ سارا معاملہ پیش کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کی اے اماں حضور میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے میری شہادت پہ غم نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے اے میرے بیٹے جس طرح تم نے مجھے ابھی صابر پایا ہے اسی طرح تم اپنی شہادت کے وقت بھی صابر پاؤ گے مجھے، یعنی صبر کرو گے. میرا بیٹا شہید ہو گیا تو رب کے راستے کے اندر شہید ہوا. تو حضرت اسماء کہتی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری والدہ نے کہا بیٹا اور میرے سینے کے ساتھ لگ دو. اب حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے سینے کے ساتھ لگتے ہیں. 100 سالہ بوڑھی عورت میری ماں اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور روانہ کرتی ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں جام شہادت نوش کرنے کے لیے پیش کرتی ہے. ماں اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا، بیٹے نے اپنی والدہ کے ماتھے کو چوما. چوم کے جب والدہ نے دیکھا اپنے بیٹے کے جسم کو ہاتھ لگایا وہاں پر زرے تھی. والدہ نے کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ عرض کی اماں حضور یہ زرے ہے دشمن سے بچنے کے لیے. والدہ نے کہا جب مقابلہ کرنا ہو دشمن سے یہ چھوٹی موٹی زرے یہ کیا مقابلہ کریں گی، اس کو اتار پھینکو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہیں پہ وہ زرے اتاری، والدہ کے سامنے ان کو پھینکا، پھینک کے دشمن کے سامنے مقابلے کے اندر نکل گئے. جب نکلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو گئی.
शहादत हो गई। अब शहादत हुई, एक दुश्मन आया, उसने आकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके सरे अंदर को जिस्म से जुदा किया। एक रिवायत के अंदर आता है कि इस सर को, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के सर को मिज़ाब रहमत के ऊपर जो है वो लटकाए रखा, कई दिन तक लटका रहा। एक रिवायत के अंदर यह है कि यही सर जो है इसको मरवान के पास भेजा गया था, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के सर को। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी लाश को, आपके जिस्म हर को इन्होंने चोट के अंदर कई दिन तक लटकाए रखा। इतना जुल्म किया। एक दिन आपकी वालिदा मुहतरमा हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर आपने दुआ की कि रब्बे खुदा की बारगाह के अंदर, या रब्बुल आलमीन मुझे उस वक्त तक मौत ना अता करी जब तक मैं अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कफन ना दे लूं। ये आपने दुआ की थी हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर ने कि जब तक मैं अपने बेटे को अपने हाथों से कफन ना दूं उस वक्त तक मुझे मौत ना अता करना। तो ऐसे ही हुआ कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब निकले बाहर, देखा कि आपके बेटे की लाश जो है वो चौक के अंदर लटकाई गई है। चौक के अंदर कई दिन गुजर चुके हैं कि आपकी लाश को लटके हुए किसी की जरूरत नहीं उतारे, तो दुश्मन उतारे। अब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो है वो मैयत मुझे दो। आपको दिया गया। जब आपको जो है वो क्या कहते हैं गुस्ल दिया गया, तो गुस्ल देने वालों ने एक एक उज़्व करके वो उसके उज़्व को गुस्ल देते, गुस्ल दे के फिर उसको कफन पहना देते थे। यानी इतने टुकड़े किए गए थे आपके जिस्म के। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका जो जज्बा जिहाद है कि आपने जो जिहाद के लिए अपने दोस्तों को शहीद करवाया, खुद शहीद हुए, ये किस लिए था? हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए था। यही लोग थे कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम आपके नवासे को शहीद किया था। वही लोग थे जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके नवासे को शहीद किया। अब ये हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका ये जज्बा है कि आपने कहा कि ईमान पे हम कोई जो है वो सौदा नहीं करेंगे दुश्मन के साथ। जब दुश्मन मुकाबला करता है, दुश्मन की हिम्मत नहीं करते, डट के मुकाबला करते हैं। आज हमने कौन सा दुश्मन के साथ मुकाबला किया? फलस्तीन के ऊपर जो मुजालिम बहाए जा रहे हैं, हमने कौन सा उनके साथ मिलकर इजहार यकजहती की, उनके साथ मिलकर जो है वो जिहाद किया? क्या हमारे ईमान वो कभी है? हम ईमान का दावा करने वाले हैं? कभी भी नहीं। ये दावा तो बंदा कब कर सकता है? जब बंदा जिहाद के लिए तैयार हो। जिहाद के लिए तैयार ना हो, थोड़ा माली लिहाज के साथ अपने भाइयों के साथ तामन तो कर ले। मेरे भाइयों ने फरमाया माली लिहाज के साथ तामन करो और जानी लिहाज के साथ भी, यानी माल और नफ्स के जरिए जिहाद किया करो। हम नफ्स के जरिए जा तो नहीं सकते, क्यों? हमारे हुक्मरान वो गुंडे शैतान बन के बैठे हैं। हमारी अफवाज उनका यह फरीजा बनता है कि जाकर इस्राइल के मुकाबले के अंदर लड़े, उनको नाक को चने चढ़ाए। लेकिन क्या हमारा ईमान कमजोर हो चुका है? हमारी आवाज वो पूछ नहीं सकती कि हमने तुम्हें ऊपर बिठाया था, किस लिए बिठाया था? कि हमारे ऊपर मजालिम होते रहे, हम जो है वो सहते रहे, हमने इसलिए नहीं बिठाया था। अगर आप चाहते हो कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ जो है वो ताआमुन करें, तो जो यहां से माल जाता है हमारे दारुल इस्लामी के जो इनकी जो तंजीम है उनके साथ ताआमुन करें। ये रद वो सारा माल वो क्या कहते हैं रिस्क उन तक पहुंचाते हैं, उनके साथ ताआमुन करें। एहतियात जो है उनके साथ ताआमुन करें, माली लिहाज के साथ। नफ्स के जरिए जिहाद नहीं कर सकते तो माल के जरिए जिहाद करो, उनके साथ ताआमुन करो। खाने पीने की अशिया नहीं है, कई महीनों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, वो जिहाद के अंदर मशगूल है। दिन रात उनको नींदें नहीं आती, हम चैन की नींद सो रहे हैं। तो इसलिए इसराइली अशिया का बहिष्कार करें। अब जो बंदा कोका कोला पीगा
وہ یہی سمجھے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خون پی رہے ہیں. جو بندہ یہ ٹیکسی یا مرندہ یا سیرینت یہ بوتلیں پیے گا وہ یہی سمجھے ہم اپنے مسلمان بھائی کا خون پی رہے ہیں. کیوں؟ انہی کے ذریعے اسرائیلی اوپر گئے ہیں. انہوں نے اسی کے پیسوں کے ذریعے ہمارے پیسوں کے ذریعے انہوں نے سب ہتھیار ان کو بنایا ہے. ہمارے پیسوں کے ذریعے ہمارے بھائیوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے. تو اس لیے آج سے بائیکاٹ کرے اسرائیلی اشیاء کا. اگر آج بائیکاٹ نہیں کرتے تو کل قیامت والے دن حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے خبریں بھی سنی ہوگی کہ ایک بندہ بوڑھا وہ اپنے پوتوں پوتیوں کو نواسیوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹو آپ نے جا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر شکایت لگانی ہے. فلسطین کے اندر ایک بندہ اپنے پوتوں پوتیوں کو کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا کے شکایت کرنی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا, کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آج ٹائم ہے اسرائیلی اشیاء کو بائیکاٹ کرے. جہاد نہیں کر سکتے, چلو کل قیامت والے دن حضور کی بارگاہ کے اندر یہ تو کر سکیں گے یا رسول اللہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا, ان کے اشیاء کو ہم نے ختم کر دیا تھا, تو کل جواب تو دے سکے. رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو فلسطینیوں کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.